بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز احمد کے اس ناولٹ جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں کا 11واں ایپیسوڈ زیر سماعت ہے۔ تیمور کی داڑھی کے کالے گھنے بال اس کی دوہری زلفوں میں الجھ رہے تھے۔ تیمور نے اس کے رخساروں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اولجائی، میں تجھ سے ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ راویوں سے مفضول داستانیں نہ سنا کر۔ میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ زندہ رہیں گے تو دونوں زندہ رہیں گے، اور اگر قسمت میں ہوگا تو رفیق مل ہی جائیں گے۔ اولجائی نے اس کے ہاتھوں کو اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے لگایا۔ تجھ پر سے میری ایسی ہزار جانیں قربان، مجھے اس کنویں میں اتار دے۔ اگر دشمن کے سپاہی آئیں گے بھی تو میں چٹانوں کے نیچے چھپ جاؤں گے، اور اوپر سے ڈول ڈال کے پانی لے جائیں گے، لیکن اس طرف شاید ہی کسی کا گزر ہو۔ لیکن اپنا وعدہ یاد رکھیو، اور 15 دن بعد آ کے مجھے لے جائیو۔ اولجائی ذرا ہٹ کے بیٹھ گئی، اور استقلال سے اس نے کہا، کیسے نہیں ہو سکتا، یہی تقدیر ہے اور یہ ہو کر رہے گا، مگر 15ویں دن آ جانا۔ دوسری صبح کو تیمور نے دور لے جا کر خارش زدہ اونٹ کو ذبح کیا، اور اس کا کچھ گوشت اولجائی کے ساتھ کنویں میں اتارا۔ آگ جلانے کے لیے گھوڑے کے کھانے کی سوکھی ہوئی گھاس لی۔ اس آوارہ گردی کے زمانے میں آدھا کچا اور آدھا پکا گوشت کھانے کی ان دونوں کو عادت ہو گئی تھی۔ اپنے لیے ایک روٹی رکھی اور باقی ساری روٹیاں اولجائی کے لیے کنویں میں اتار دی۔ آگ جلانے کے لیے چکماک کے پتھر دیے، ایندھن کے لیے اونٹ کا محمل دیا، اور پھر کنویں کے کنارے سے اسے اچانک جھانک کے دیکھا۔ پانی تہہ میں آئینے کی طرح چمک رہا تھا، اور کنارے کی چٹان پر، جس کا رنگ پانی کی ریت سے سرمئی ہو رہا تھا، اولجائی کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، اور دونوں چوٹیاں سینے پر گندھی ہوئی پڑی تھیں۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں اور ایک بے پایاں محبت اور قربانی کی چمک سے جگمگا رہی تھیں، اور اس کے ہونٹوں پر امید اور بے بسی کی وہ مسکراہٹ تھی جس نے سخت سے سخت مصیبت میں بھی تیمور کا دھیان بٹاتے رکھا۔ اولجائی، فی امان اللہ، فی امان اللہ، آج سے 15 دن۔ اولجائی کی آواز اور صدائے بعد گشت کنویں میں گونج رہی تھی۔ 15ویں روز اور 15ویں دن جب وہ واپس آیا اپنے بیٹے جہانگیر کے ساتھ، اور سیف الدین اور جاکو برلاس اور آک بوغا اور قاضی زین الدین کے ساتھ، اور اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو وہ جو کنویں میں اتاری گئی تھی چونکی تک نہیں۔ اس نے گردن اٹھا کے یہ معلوم کرنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ گھوڑوں کی ٹاپ دشمنوں کے رہواروں کی تھی یا تیمور کی۔ ان 2 ہفتوں میں اس کنویں کی زندگی نے اسے عارضی طور پر اندر سے تسخیر کر لیا تھا۔ یہاں سے آسمان کا صرف ایک حصہ نظر آتا تھا، وہی حصہ جسے کنویں کے منہ نے معین کیا تھا، اور 2 ہفتے تک شب بشب ساعت بساعت وہی ستارے اسی جگہ نظر آتے تھے۔ دن کو پرچھائیاں اس جگہ پڑتی، اس جگہ کھسکتی، اور شام کے اژدہے جیسے دھندلکے میں جذب ہو جاتی۔ اوپر آسمان تھا، اس کے نیچے زمین، اور یہ جگہ زمین سے بھی نیچی تھی۔ 1-2 دن تک اسے یہ محسوس ہوا تھا کہ قبر بھی ایسی کوئی جگہ ہوگی جو زمین سے زیادہ نیچے ہے، جہاں کوئی ساتھی، کوئی رفیق نہیں، جہاں راتوں کو آسمان پر ستارے بھی نہیں چمکتے، صرف انسان ہوتا ہے اور اس کا پروردگار۔ اور وہ کیفیت جو سال ہا سال کی ریاضت سے پیدا ہوتی ہے، ساتھ بساتھ اولجائی ترکان آغا کے دل میں پیدا ہوتی گئی۔ یہ کہ یہ سب ہیچ ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ زندگی، دشت بدشت، کریا بکریا، یہ کہ وہ خود ہے، جب تک زندہ ہے، اور اس کے سوا صرف اللہ ہے جو ہر جگہ ہے۔ باقی جو کچھ ہے غول بیابانی ہے، ریگستان کے غیر مرئی جن اور عفریت ہیں، خواہ وہ سپاہی ہوں، دوست ہوں یا دشمن ہوں، خون کے پیاسے ہوں یا چاہنے والے ہوں، سب کے سب لا حول کے مستحق ہیں۔ ان تمام صحرائی آصبوں اور ان غول بیابانی کے خوف کو اس نے سب سے بڑے خوف کے سپرد کر دیا۔ اس کا خوف جس کا بنایا ہوا نیلگوں آسمان تھا، جہاں اکیلی راتوں میں تاروں کی قندیلیں جلتی تھیں، جس کا بنایا ہوا اس کنویں کا ٹھنڈا پانی تھا جسے اس سرخ ریگستان کی گرم ہوا خشک نہیں کر سکتی تھی، اور یہ خوف ایک طرح کی محبت بھی تھی
جیسے تیمور سے اس کے رشتہ میں محبت اور خوف دونوں منسلک تھے۔ اس کنویں میں جب دوسرا دن گزرا اور دوسری رات ہوئی تو رات کو اس خوف کے دامن میں جو رحمت بھی تھا، جو سہارا بھی تھا، الجائی نے پناہ لی۔ اس نے جب وضو کیا تب بھی اسے شک تھا کہ یہ محض رسمی عبادت ہے یا کچھ اور بھی ہے، لیکن جب اس نے عشاء کی نیت باندھی تو اس اندھیری اکیلی رات میں، اس سنسان صحرا، اس سنسان آسمان میں اس کے اور کسی اور کے درمیان ایک ایسا رشتہ بندھ گیا جو ہر طرح کی رسمی عبادت سے بالا تر تھا۔ اسے یاد نہیں رہا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھیں، کتنی دیر تک قرآن کی آیتیں پڑھتی رہی اور کون کون سی آیاتیں پڑھتی رہی، وظیفہ میں کیا کیا پڑھا اور کیوں پڑھا، اور اس حالت میں کب سو گئی۔ تیسرے دن جب وہ سو کر اٹھی تو آفتاب اس کنویں پر اس طرح طلوع ہوا جیسے گھر کے صحن میں، جیسے خانہ باغ کی روش پر طلوع ہوتا ہے۔ اب اس دشت، اس بادیہ، اس گرمی، اس تنہائی، اس زمین، اس آسمان سے اس کی صلح ہو چکی تھی۔ کوئی اور اس کے ساتھ تھا، وہ جو ہر جاندار سے زیادہ جاندار تھا۔ اس نے سڑے ہوئے اونٹ کے گوشت کو دور پھینک دیا اور کنویں کے ٹھنڈے پانی میں بھگو کے سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا، اور پھر کنویں کی دیوار کی چھاؤں میں اس بے وقت کی نماز کی نیت باندھی اور ساری دنیا سے غافل ہو گئی۔ اور اسی طرح دن گزرتے گئے، سوکھی روٹیاں کم ہوتی گئی، وہ کمزور ہوتی گئی۔ 15ویں دن جب تیمور نے کنویں کے سرے پر آ کے آواز لگائی، اول جائی، اول جائی، تو اس نے گردن تک نہ اٹھائی، لیکن جب تیمور کے قریب سے جہانگیر نے اسے پکارا، انا انا، تو وہ چونک پڑی، گویا وہ کڑی جوان 2 ہفتوں میں اس دنیا سے، اس تنہائی میں ٹوٹی تھی، پھر جڑ گئی، وہ ماں بن گئی۔ ایک خالقانہ جذبہ تھا جو بیدار ہوا، اور اس نے سر اٹھا کے اوپر دیکھنا چاہا کہ کنویں کی دیواریں اور محدود آسمان کا حدود اربع دست و گریباں ہو کے گھوم گیا، اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ بیٹی، ایسا ہوتا ہے، بابا زین الدین نے کہا، کبھی کبھی ایسی جھلک دکھائی دے جاتی ہے، کبھی سر رہے فقیر کو وہ نعمت عطا ہو جاتی ہے جو زاہد کو عمر بھر کی ریاضت میں نہیں ملتی، کیونکہ جہاں امتحان ہے وہاں زحمت ہے، اور جہاں زحمت ہے وہاں اطمینان ہے۔ زنداں چاہ بھی ایک مقام ہے جس سے گزرنا ضروری ہے، کیونکہ جو اس سوئی کے ناکے سے ہو کر نہ گزرے وہ قلب ضمیر سے محروم رہ جاتا ہے، اور یہ نعمت ہر ایک کو میسر نہیں آتی۔ الجائی سر جھکا کر سنتی رہی، پھر اس نے کہا، مگر بابا زین الدین، میرا دل پھر اب پہلا سا ہو گیا ہے، اب مجھے نماز میں حضور قلب میسر نہیں آتا، مجھے اب پھر اپنے بیٹے اور اپنے خاوند سے ویسی ہی محبت ہے۔ اس دن جب میں نے جہانگیر کی آواز سنی جس نے مجھے ماں کہہ کے پکارا، تو معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی خواب تھا جس سے میں یک لخت بیدار ہوئی، جیسے اصل حقیقت یہی دنیا تھی جس میں تیمور ہے، جہانگیر ہے، میں ہوں، اور وہ دنیا، وہ محض کنویں کی دنیا تھی۔ زین الدین بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹی، یہ راز تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، تجھے جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہی کام کر، اپنے شوہر کا خیال رکھ، اپنے بیٹے کی پرورش کر، اور صرف یہ سمجھ لے کہ جس طرح تو جہانگیر کو پالتی ہے، جیسے تو نے اسے اس وقت پالا جب وہ تیرے پیٹ میں تھا، اسی طرح تجھے اس نے پالا اور اپنی ذات میں سمیٹ لیا جو اس کنویں کا مالک ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا، اگر میں بتا سکتا ہوں تو یہ کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس کنویں کے امتحان کے بعد تیرے اور تیمور کی زندگی کے دن بدل گئے، خاص طور پر تیمور کی زندگی کے۔ بابا زین الدین، کیا میری زندگی کے دن نہیں بدلیں گے؟ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے، لیکن تیمور کی زندگی کے دن بہت بدلیں گے، کیونکہ چاہے کنعان اور زندان مصر دونوں کی صعوبت یوسف نے اٹھائی، لیکن یعقوب اور اسحاق کی جانشینی یوسف کے حصے میں نہیں آئی، یہودا کو ملی، جو یوسف کا سوتیلا بھائی تھا، جنہوں نے یوسف کو قید کیا تھا، اور یہودا عیاش تھا لیکن یوسف پاک دامن تھا۔ ہراساں ہو کے الجائی نے کہا، بابا زین الدین، میں آپ کی بات نہیں سمجھی، کیا آپ کا مطلب ہے تیمور مجھے چھوڑ دے گا یا تیمور دوسری شادی کر لے گا؟ میں نے کبھی اسے منع نہیں کیا، لیکن اس نے آج تک کسی اور عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ بابا زین الدین نے ذرا بے صبری سے کہا، الجائی بیٹی، اور سب عورتوں کی طرح تیری عقل کچی ہے، یہ تو کنویں کا مالک ہی بہتر جانتا ہے کہ
کہ تو تیمور کو پہلے چھوڑے گی یا تیمور تجھے پہلے چھوڑے گا، لیکن ایک بات جو تو شاید سمجھ لے یہ ہے کہ اس نے تیمور کو نہیں تجھے چاہ میں اسیر کیا ہے، اور اس کا کوئی کام دانش اور مصلحت سے خالی نہیں، مگر ان باتوں کو، اس خیال کو چھوڑ کر یہ دنیا 4 دن کی ہے، اپنے شوہر اور اپنے بچے کے ساتھ خوش رہے۔ اولجائی کے جانے کے بعد زین الدین نے سوچنا شروع کیا۔ کڑیاں تھیں کہ جڑتی ہی چلی جاتی تھیں، حالانکہ ان کڑیوں کو جوڑنا گستاخی تھی۔ بہت سے کنویں سچے ہوتے ہیں اور بہت سے جھوٹے، چاہے کنعان سچا کنواں تھا اور وہ چاہے بابل چاہے نخشب جھوٹے کنویں تھے۔ آنکھ کا کنواں سچا ہے اور نرگس کا جھوٹا، حالانکہ نرگس آنکھ سے زیادہ پرانی ہے۔ آنکھ کے چشمے میں نظر کا موتی ہے اور نظر کے چشمے میں سراب ہی سراب ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ کس چشمے کا پانی کھارا ہے اور کس کا میٹھا؟ یہ تو وہی جانتا ہے جس نے میٹھا اور کھارا پانی بنایا ہے۔ بابا زین الدین کو کازغان کی اس نواسی، اس جلائر شہزادی پر رشک آ رہا تھا۔ جس کنویں میں وہ تھی اس میں کیا شک ہے کہ وہ کنواں کھرا کنواں تھا، سچا کنواں تھا، یوسف کا نظر کا، امتحان کا، تزکیہ نفس کا کنواں، وہ زندان جس سے رہائی ملتی بھی ہے تو انعام نہیں ملتا، کیونکہ اس کا انعام اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس دنیا میں دیا نہیں جا سکتا۔ یوسف کا انعام مصر کی حکومت نہیں تھی، اصل انعام تو وہ تھا جو یہودا کو ملا۔ دانش انسانی ہیچ در ہیچ ہے، اور دانش برہانی میں جانتی ہے کہ کیوں امتحان یوسف کا لیا جائے اور اس کا انعام یہودا کو ملے، کیوں اولجائی کنویں میں اتاری جائے اور تیمور کی قسمت کا ستارہ چمکے۔ اس مفرد کا کوئی منطقی ثبوت نہ تھا، لیکن یہ بغیر منطق کے ظاہر اور ثابت تھا۔ اور اس رات قاضی زین الدین نے تیمور سے کہا، امیر، میں نے تم سے کہا تھا کہ تغلق خان سے اور چغتائیوں سے صلح نہ کرنا، کیونکہ چٹان سے دودھ نہیں نکل سکتا، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ خیر، جو ہوتا سو ہو گیا۔ اب تمہیں سمرقند کی ان بیٹیوں کی قسم ہے جو مغلوں کے استبلوں میں بھیڑوں کا دودھ دھوتی ہیں اور راتوں کو ان کے ساتھ بے سواؤں کا گناہ کرنے پر مجبور ہیں، کہ جاؤ اور چغتائیوں کا مقابلہ کرو۔ اب مجھے امید ہو رہی ہے کہ پروردگار تمہیں ظفر یاب کرے گا۔ تیمور نے کہا، قاضی زین الدین، میرے پاس لشکر نہیں، فوج نہیں، دولت نہیں، صرف چند ساتھی ہیں جو میری اور اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن چغتائیوں سے مقابلہ کرنے کا تو بہرحال میں نے اور سلطان حسین نے عہد ہی کر رکھا ہے، کیونکہ آپ کو میری فتح کی بشارت ہوئی ہے۔ بابا زین الدین نے ارشاد کیا، امیر تیمور گورگاں، میں صوفی نہیں، کیونکہ میں نے کبھی صوف نہیں پہنا۔ میں نے کچھ دن تک تمہارے والد تارگائی کا زاویہ اور تکیہ سنبھالا تھا، لیکن وہ روشی جو باطن سے آتی ہے، جو اندر سے روشن ہوتی ہے، مجھے نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ جو راستہ میں نے شروع سے اختیار کیا وہ شریعت کا تھا، طریقت کا نہیں۔ میرا سوز و گداز اخلاق کی حد سے آگے نہیں پڑھا جاتا۔ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بشارت ہوئی ہے، کیونکہ بشارت کا اہل نہیں جو زمین بنجر یا شور ہوتی ہے، اس پر سبزہ نہیں جم سکتا۔ نہیں، مجھے ایسی خیال ہوا، دنیا اور اہل دنیا کے دلوں کو دیکھتے دیکھتے مجھے خیال ہوا کہ بعض اشارے ایسے ہوتے ہیں، بعض نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے آنے والی باتوں کی خبر مل سکتی ہے۔ اولجائی ترکان آغا نے دریا کے قریب چاہ میں جو ایک ہفتہ گزارا وہ ایک نشانی تھا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس قید چاہ کا اصلی فائدہ تم کو پہنچے گا۔ امیر گورگاں، یہ سب قیاس ہی قیاس ہے، اس سے زیادہ مجھ سے کچھ اور نہ پوچھنا، اس سے زیادہ وہ میں خود اور کچھ نہیں جانتا۔